our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری 7 عجوبوں کی سیریز کی چھٹی ویڈیو اور چھٹا عجوبہ تاج محل۔ دنیا کے عجوبوں میں کوئی اپنی بلندی کی وجہ سے مشہور ہے، کوئی دبدبے کی وجہ سے اور کوئی اپنی مضبوطی کی وجہ سے۔ صرف تاج محل ہی ایک ایسا عجوبہ ہے جو صرف اس لیے مشہور ہے کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی 3 صدیوں سے لوگ تاج محل کی تعریف یوں کرتے ہیں جیسے انہوں نے ایک عمارت نہیں دیکھی بلکہ کوئی دل فریب نظم یا کہانی سنی ہے۔ اس کی وجہ شہرت، خوبصورتی اور نفاست ہے، مگر ایک وجہ اور ہے جو شاید سب سے بڑی ہے۔ یہ عمارت محبت اور پیار کی یادگار ہے۔ محبت کا جذبہ بہت مقدس ہے۔ اگر یہ انسان کے دل میں باقی نہ رہے تو دنیا کی ساری رونق ایک پل میں ختم ہو جائے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت چاہیے، وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر۔ یہ زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔ تاج محل شوہر کی بیوی سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ عمارت مغلیہ خاندان کے ایک مشہور بادشاہ شاہ جہان کی ملکہ انجمن بانو بیگم کا مقبرہ ہے۔ یہ ملکہ نور جہاں کی بھتیجی اور آصف خان کی بیٹی تھی۔ شاہ جہان کے عقد میں آ جانے کے بعد اسے ممتاز محل کا خطاب ملا تھا۔ 1615 میں اس کی شادی شاہ جہان سے ہوئی تھی جو اس وقت شہزادہ خرم کہلاتا تھا۔ یہ شاہ جہان کے بادشاہ بننے سے 12 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ شاہ جہان کو تخت پر بیٹھے ابھی 3 سال ہی گزرے تھے کہ 1629 میں ممتاز محل وفات پا گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے شاہ جہان سے وعدہ لیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا اور اس کی قبر پر ایک ایسا شاندار مقبرہ تعمیر کرائے گا جس کی تعریف رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ اسے اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے پیاروں کی آنکھیں بند ہوتے ہی انہیں بھول جاتے ہیں۔ وہ دونوں وعدوں پر قائم رہا۔ اس نے شادی بھی نہ کی اور ممتاز محل کی قبر پر ایک ایسا مقبرہ تعمیر کرایا جسے ساری دنیا نے فن تعمیر کا تاج مانا۔ شاہ جہان نے اپنی بیوی کی موت کے 32 سال بعد 1666 میں وفات پائی اور وہ بھی اسی محل میں دفن ہوا۔ شاہ جہان کی خواہش تھی کہ اس عمارت میں صرف ممتاز محل کا مقبرہ ہو اور اس کے کچھ فاصلے مہتاب باغ میں اسے دفن کیا جائے، مگر افسوس کہ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بیٹے اورنگزیب نے پہلے ہی سے اسے تخت سے اتار کر قید کر دیا تھا۔ اب اس نے حکم دیا کہ شاہ جہان بھی یہیں دفن ہوگا، سو اسے وہی دفن کیا گیا۔ اب صورت یہ ہے کہ مقبرے کے بالکل وسط میں تو ممتاز محل کی قبر کا تعویذ ہے، کیونکہ یہ بنا ہی ممتاز محل کے لیے تھا، مگر اس کے پہلو میں ممتاز محل کی قبر سے بھی ایک بڑی قبر کا تعویذ ہے جس میں شاہ جہان دفن ہے۔ یوں تاج محل کے اندرونی حسن کو اس بے ترتیبی کے سبب ٹھیس پہنچی ہے، مگر اورنگزیب وقت کا بادشاہ تھا، کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ اسے اس غلطی پر ٹوکتا۔ بہرحال اس غلطی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دونوں محبت کرنے والے ایک ہی گنبد کے نیچے پہلو بہ پہلو دفن ہیں۔ جس ذہن نے تاج محل کا خاکہ سوچا تھا وہ شاید بڑا ہی شاعرانہ اور فنکارانہ تھا، ورنہ اچھے معمار کہاں نہیں ملتے۔ تاریخ صاف طور سے یہ نہیں بتاتی کہ تاج محل کس کی فکر کا شاہکار ہے۔ تاریخ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا معمار کون تھا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سنگ مرمر کی سلوں کی ترتیب سے جمنا کے کنارے ایک ایسا عجوبہ کھڑا کر دیا جس کا جواب آج 4 صدیوں بعد بھی دنیا کے کسی حصے میں کوئی نہیں پیش کر سکا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہان نے اس زمانے کے ہندوستان کے بہترین دماغوں کو جمع کر کے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس مقبرے کے ایک کونے میں ایک پتھر بھی گاڑنا ہو تو یوں گاڑا جائے کہ آنے والی صدیوں میں بھی کسی کو اعتراض کرنے کا حوصلہ نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے
کہ تاج محل کی عمارت اتنی مکمل ہے کہ اس سے زیادہ انسان سوچے تو اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں۔ مشہور ہے کہ تاج محل کا اصل حسن چاندنی راتوں میں ابھرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چاندنی میں تاج محل پتھر کی بجائے دودھ یا روشنی سے بنی ہوئی ایک ایسی آسمانی عمارت معلوم ہوتی ہے جو زمین سے اوپر فضا میں ابھر گئی ہو، مگر تاج محل کو دن کی چمکتی دھوپ میں دیکھا جائے تو وہ زمین کے سینے میں سے نکلتا ہوا ایک شعلہ سا لگتا ہے۔ صبح کو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پوری عمارت سونے سے بنی ہے، شام کو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے سنگ مرمر میں گلابی رنگ رچ گیا ہے، اور تاروں بھری راتوں میں تو یہ زمین پر اترے ہوئے ایک تارے کی طرح نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمارت 17 سال میں مکمل ہوئی اور اس کے لیے آدھے ایشیا سے سنگ مرمر منگوایا گیا، اور اس کے صرف معماروں نے 90 لاکھ روپے اجرت کے طور پر لیے۔ مگر تاج محل کی خوبصورتی ان سب تفسیروں سے بری اور دلچسپ ہے، اور اس خوبصورت اور نفاست سے دنیا کا حسین ترین عجوبہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی چھٹے عجوبے کی ویڈیو۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔